السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم اسلامیات لازمی کی نئی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 18 اخلاقی رذائل سے اجتناب کی مشق کو حل کریں گے، سولو کریں گے۔ مشق کی طرف چلتے ہیں تو مشق کا پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلے MCQ سے کسی شخص کے ساتھ اس کے رنگ و نسل یا مذہب کی وجہ سے اس کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا یا اسے کمتر جاننا کہلاتا ہے۔ اس کا جواب ہے پیارے بچوں تعصب۔ دوسرا MCQ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف گروہوں اور قبیلوں میں پیدا کیا۔ اس کا جواب ہے پیارے بچوں آپس میں پہچان کے لیے۔ تیسرا MCQ سے خود پسندی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کا جواب ہے پیارے بچوں تکبر کی۔ چوتھا MCQ سے اسلامی تعلیمات کے مطابق حاکم ہونے کی وجہ سے ملنے والے تحائف کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے رشوت کی۔ پانچواں MCQ سے اسلام میں منشیات اور نشہ آور چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دینے کی سب سے اہم وجہ ہے۔ اس کا جواب ہے پیارے بچوں اخلاقی برائیاں پیدا ہونا۔ اگلا سوال ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا شارٹ سوال ہے اخلاقی رذائل سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب پیارے بچوں اب یہ تحریر کر لیں، لکھ لیں۔ اخلاقی رذائل سے مراد برے اخلاقی اعمال ہیں جو انسان کے کردار کو خراب کرتے ہیں اور معاشرتی و دینی اصولوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ ان میں تعصب، خود پسندی، فحش گوئی، منشیات کا استعمال، رشوت ستانی، بدعنوانی سر فہرست ہیں۔ یہ برائیاں فرد اور معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ دوسرا شارٹ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصب کی مذمت کیسے کی؟ تو پیارے بچوں اس کا جواب آپ کو خود پسندی والے ہیڈنگ سے اوپر مل جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کئی بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا شرف دیا، جو کہ ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ اس سے معاشرے کے لیے یہی پیغام تھا کہ اسلام میں کسی کو بھی نسل یا رنگ کی بنیاد پر فضیلت یا اہمیت نہیں مل سکتی۔ تو پیارے بچوں آپ کے دوسرے شارٹ سوال کا جواب ہے۔ تیسرا شارٹ سوال ہے حدیث مبارکہ کے مطابق انسان کو ہلاک کر دینے والی 3 چیزیں کون سی ہے؟ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 88 پہ آپ کو مل جائے گا۔ فحش گوئی کی ہیڈنگ سے اوپر آپ کا جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 باتیں انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں: بخل کی پیروی، نفس کا اتباع، خود پسندی اور خود نمائی۔ یہاں تک آپ کا تیسرے شارٹ سوال کا جواب ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے پیارے بچوں آپ کا فحش گوئی کی مذمت میں ایک حدیث مبارکہ بیان کریں۔ تو اس کا جواب آپ کو فحش گوئی کی ہیڈنگ میں مل جائے گا۔ صفحہ نمبر 89 کے شروع میں ہی آپ کا جواب مل جائے گا۔ سٹارٹنگ میں پہلے والی لائن سے آپ کا جواب سٹارٹ ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی مذمت ان الفاظ میں کی کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں بدترین وہ ہے جسے لوگ اس کی فحش کلامی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں۔ یہاں تک آپ کا کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ پانچواں شارٹ سوال ہے بدعنوانی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب پیارے بچوں آپ کو ہیڈنگ میں مل جائے گا بدعنوانی کی۔ ادھر سے آپ کا جواب سٹارٹ ہوگا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر لوگ دیانت داری کے بجائے بددیانتی اور خیانت پر اتر آئیں تو معاشرہ اخلاقی، معاشی اور معاشرتی پستی کا شکار ہو جائے گا۔ اسی کو بدعنوانی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک آپ کا 5واں شارٹ سوال کا جواب ہے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ پہلا لانگ سوال ہے اخلاقی رذائل سے چھٹکارا معاشرے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ مذکورہ اخلاقی رذائل ایک معاشرہ کیسے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ وضاحت کریں۔ تو پیارے بچوں آپ یہ جواب دیکھ سکتے ہیں، یہ جواب آپ تحریر کر لیں، لکھ لیں۔ اخلاقی رذائل جیسے تعصب، خود پسندی، فحش گوئی، منشیات کا استعمال، رشوت ستانی اور بدعنوانی معاشرتی تانے بانے کو کمزور کرتے ہیں اور ان کے اثرات کی وجہ سے معاشرہ عدم استحکام اور بحران کی طرف بڑھتا ہے۔ ان رذائل سے چھٹکارا پانا معاشرے کی ترقی اور بہتری کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اہم وجوہات: معاشرتی ہم آہنگی۔ اخلاقی رذائل معاشرتی ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تعصب اور خود پسندی لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کرتے ہیں جو کہ معاشرتی تعلقات کو متاثر کرتے ہیں۔ عدالت اور انصاف، رشوت ستانی اور بدعنوانی عدلیہ کے نظام کو خراب کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا انصاف پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ جب افراد کو انصاف نہیں ملتا وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے سے بھی کتراتے ہیں۔ صحت مند زندگی۔ منشیات کا استعمال صحت کو تباہ کرتا ہے، افراد کی کارکردگی میں کمی کرتا ہے اور ان کی زندگیوں میں مسائل پیدا کرتا ہے۔ صحت مند معاشرہ صحت مند افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اخلاقی قدریں۔ اخلاقی رذائل معاشرتی قدروں کو کمزور کرتے ہیں۔ ان سے بچنے کی صورت میں افراد میں ذمہ داری، ایمانداری اور احترام کی اقدار فروغ پاتی ہیں۔ اس کے بعد پہلے بچوں آپ ہیڈنگ بنا لیں چھٹکارا پانے کے طریقے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے تعلیم و تربیت۔ اخلاقی تعلیم کو نصاب میں شامل کرنا ضروری ہے۔ بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی صحیح اور غلط کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا مددگار ثابت ہوگا۔
نیکسٹ ہیڈنگ بنا لیں مثالی کردار. معاشرتی رہنما اساتذہ اور والدین کو مثبت مثالیں قائم کرنی چاہیے تاکہ نوجوان نسل انہیں اپنا مثالی کردار سمجھ سکے. قانون کی پاسداری. رشوت اور بدعنوانی کے خلاف سخت قوانین بنانا اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ضروری ہے تاکہ افراد کو ان کے نتائج کا خوف ہو. ذاتی محنت. خود پسندی اور فحش گوئی کے خلاف ہر فرد کو اپنی محنت اور رویے میں تبدیلی لانی چاہیے اور دوسروں کا احترام کرنا چاہیے. اس کے بعد ہیڈنگ بنا لیں سماجی آگاہی. عوامی مہمات اور ورکشاپ کے ذریعے اخلاقی رذائل اور کے اثرات پر شعور بڑھانا بھی اہم ہے. پیارے بچوں، آپ نے اینڈ میں یہ لکھ دینا ہے اخلاقی رذائل سے چھٹکارا پانا صرف فرد کی نہیں بلکہ پوری معاشرت کے لیے ضروری ہے. یہ افراد کو بہتر انسان بننے کی راہ پر گامزن کرتا ہے اور اس طرح معاشرتی استحکام اور خوشحالی کا باعث بنتا ہے. تو پیارے بچوں، یہاں تک آپ کا پہلے لانگ سوال کا جواب ہو جائے گا. دوسرا لانگ سوال ہے تعصب اور خود پسندی میں فرق واضح کریں اور بتائیں کہ ہم کس طرح ان رذائل سے بچ سکتے ہیں. تو یہ جو کوشچن نمبر 2 ہے اس کا جواب اب یہ تحریر کر لیں، لکھ لیں. بہت ایزی ورڈنگ میں میں نے آپ کا جواب لکھا ہے. تو پیارے بچوں، آپ یہ سوال کا جواب لکھ لیں. تعصب اور خود پسندی دو مختلف مگر منفی رویے ہیں جو فرد کی سوچ، رویے اور معاشرتی تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان دونوں کا تفصیل سے فرق، ان سے بچنے کے طریقے درج ذیل ہیں. تعصب. تعریف. تعصب کسی محسوس گروہ، نسل، مذہب یا ثقافت کے بارے میں بغیر کسی حقائق یا تجربے کے مبنی منفی خیالات یا جذبات کا مجموعہ ہے. یہ کسی فرد یا گروہ کے بارے میں عمومی طور پر منفی رائے قائم کرنے کی عکاسی کرتا ہے. مثالیں: کسی نسل یا مذہب کے لوگوں کے بارے میں غلط تصورات رکھنا. دوسرا پوائنٹ آپ لکھ لیں، جنس کی بنیاد پر کسی فرد کی قابلیت کو کمزور سمجھنا. خود پسندی. ایگوئزم. تعریف. خود پسندی ایک ایسا رویہ ہے جس سے فرد اپنی ذات کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے. یہ رویہ اپنے مفادات اور خوشیوں کو دوسروں کے مفادات پر فوقیت دیتا ہے. مثالیں: دوسروں کی ضروریات اور احساسات کو نظر انداز کرنا. دوسرا پوائنٹ، خود کی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور دوسروں کی کامیابیوں کو کمتر سمجھنا. فرق آپ کو نظر آ رہا ہے پیارے بچوں؟ پہلو ہے تعصب اور خود پسندی کے بیچ میں فرق ہے. تعریف کسی گروہ یا فرد کے بارے میں منفی جذبات، اپنی ذات کو دوسروں پر ترجیح دینا. ذاتی رویہ دوسروں کے خلاف، اپنے مفادات کے حق میں. اجتماعی اثر، معاشرتی تعلقات کو متاثر کرنا، انفرادی تعلقات میں رکاوٹ بننا. فکر، عمومی خیالات پر مبنی خود پر مذکور سوچ. تعصب اور خود پسندی سے بچنے کے طریقے. تعصب سے بچنے کے طریقے، پہلے ہم اس پہ بات کریں گے. تعلیمی آگاہی. مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے بارے میں معلومات حاصل کریں. کتابیں پڑھیں، دستاویزی فلمیں دیکھیں اور مختلف لوگوں کے تجربات سنیں. دوسرا پوائنٹ ہے کھلی گفتگو. تعصب کے موضوعات پر کھل کر بات چیت کریں، اپنے خیالات کو چیلنج کریں اور دوسروں کی رائے کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے دوستی کا دائرہ وسیع کرنا. مختلف نسلوں، مذاہب اور ثقافتوں کے لوگوں سے دوستی کریں. یہ آپ کے نظریات میں وسعت لائے گا. اگلا پوائنٹ ہے پیارے بچوں آپ کا تنقیدی سوچ. اپنے خیالات پر سوال اٹھائیں. یہ سوچیں کہ آیا آپ کا رویہ کسی تعصبی بنیاد پر تو نہیں یا ہے. تعصب سے بچنے کے طریقے. پہلا پوائنٹ ہے خود شناسی. اپنے رویے کا جائزہ لیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ دوسروں کی ضروریات کو نظر انداز کر رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے خود بہتری. اپنی صلاحیتوں کا اور مہارتوں میں اضافہ کریں تاکہ آپ اپنی کامیابی کو دوسروں لوگوں میں بانٹ سکیں. تیسرا پوائنٹ ہے دوسروں کی مدد کرنا. دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں. یہ رویہ آپ کو خود پسندی کو کم کرے گا. خود شکر گزاری. اپنی زندگی میں موجود چیزوں کے لیے شکر گزار رہیں. یہ احساس آپ کی خود پسندی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. نتیجہ پیارے بچوں آپ کا یہ ہوگا، تعصب اور خود پسندی دونوں ہی معاشرتی تعلقات کو متاثر کرتے ہیں. ان سے بچنے کے لیے ہمیں خود کو تعلیم دینا، دوسروں کے ساتھ بہتر روابط قائم کرنا، اپنے رویوں پر غور کرنا ضروری. یہ اقدامات نہ صرف ہمیں بہتر انسان بنائیں گے بلکہ ایک خوشحال اور ہم آہنگ معاشرہ قائم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے. تو پیارے بچوں یہ ہے آپ کا کمپلیٹ دوسرے لانگ سوال کا جواب. تیسرا لانگ سوال ہے فحش گوئی اور منشیات کے استعمال سے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تفصیلاً بیان کریں. تو اس کا جواب صفحہ نمبر 88 سے سٹارٹ ہو جائے گا. فحش گوئی کی ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ نے یہاں سے جواب اپنا سٹارٹ کرنا ہے. سب کچھ لکھتے ہوئے جانا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے اسکپ نہیں کرنی، سب کچھ یاد کرنا ہے.
پھر منشیات کی ہیڈنگ، منشیات کا استعمال والی ہیڈنگ پہ آ جائیں. جو کچھ یہاں لکھا ہے سب کچھ آپ نے یاد کرنا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے اسکپ نہیں کرنی. اس ہیڈنگ میں جو کچھ لکھا ہے آپ کا جواب یہ اینڈ ہوگا. جس نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز، 40 دن تک نماز قبول نہیں فرماتا. یہاں تک آپ کا تیسرا لانگ سوال بھی ہو جائے گا. تو پیارا بچوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اب اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. مجھے سر حسن شبیر کو اجازت دیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.